وعن زید بن اسلم، زید بن اسلم کہتے ہیں، یہ وہی اسلم ہے جو حضرت عمر کے غلام تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب پہلا حج ہوا تو اس کی امارت حضرت عمر نے کی تھی، اور وہاں سے آپ نے مکے سے اس کو خریدا تھا اسلم، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو واقعات پیش آئے تھے اس کو صرف اسلم نے روایت کیا، یعنی کوئی بندہ جو وہاں موجود تھا وہ ان کو روایت نہیں کرتا، وہ بندہ بیان کرتا جو وہاں تھا ہی نہیں۔ دوبارہ یہ لمبی چوڑی بات ہے، یہ وہی زید بن اسلم ہے، اور زید جو ہے نا یہ بھی یعنی اس پر بھی جرح ہے، زید پر بھی۔ بہرحال انہو قالا، وہ کہتے ہیں شرب عمر بن الخطاب لبنا، حضرت عمر بن خطاب نے ایک مرتبہ دودھ پیا، وآجبہ، اور انہیں بڑا اچھا لگا، وقال للذی سقاہ، آپ نے اس شخص سے کہا جس نے وہ دودھ آپ کو پلایا تھا، من این لک ھذا اللبن، یہ دودھ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ فاخبرہ، اس نے آپ کو خبر دی، انہ ورد علی ماء کالسماء، کہ وہ ایک گھاٹ پر گیا اور اس نے اس کا نام بھی لیا، جہاں پر پانی پیتے ہیں جانور، یہ بھیڑ بکریاں وغیرہ اونٹنی، میں وہاں پر گیا، اس نے بتایا نہیں کہ کون سی جگہ تھی، راوی کو یاد نہیں ہے۔ فائزہ نعمہ من نعم صدقہ، نعم من نعم صدقہ وہم یسقون، میں نے دیکھا کہ وہاں پر صدقہ کے جانور چر رہے تھے اور وہ پانی پی رہے تھے۔ فحلبوا لی من البانہا، تو وہ جو ان کے چرواہے تھے انہوں نے ان کا دودھ دو کر مجھے دے دیا۔ تو یعنی زید بن اسلم کہتے ہیں کہ چرواہوں نے مجھے دیکھا کہ وہ حضرت عمر کا غلام ہے، یا اس بن عمر کا غلام ہوگا بعد میں ان کا بیٹا، تو مجھے دے دیا۔ فجعلتها فی سقائی، فجعلته فی سقائی، تو میں نے اسے اپنے پیالے میں ڈال دیا۔ وہاں وہ ہاضا، وہ یہی تھا۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اونٹ یا جانور صدقے کے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ چرواہے کو تو اختیار نہیں تھا کہ وہ اس کا دے دے، وہ تو مالک جس کے ہیں وہ اس کا، اگر ریاست کے ہیں تو ریاست تو ایسا کر سکتی۔ فادخل عمر یدہ فاستقاہ، تو حضرت عمر نے اپنے حلق میں ہاتھ انگلی داخل کی اور کہہ کر دی کہ میرے پیٹ میں حرام نہیں رہنا چاہیے۔ جس بندے کی رزق حلال نہ رہے اول تو وہ عبادت کر نہیں سکتا، اگر کرے گا بھی تو اس کو عبادت کی لذت نہیں ملے گی۔ یعنی کیفیت کے ساتھ اور عبادت کی روح کے ساتھ رزق حلال کا اتنا زیادہ تعلق ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا